الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 17 اور 18 کل کے درس میں ہم نے پڑھا تھا، اور یہ بتلایا گیا تھا کہ سورہ مائدہ کی آیات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت مطلقہ پر اور ملکیت کاملہ پر دال ہیں۔ سورہ مائدہ کی آج ہی کچھ آیات کا دراسہ اور مطالعہ کیا جائے گا۔ سب سے پہلی آیت ہے آیت نمبر 40، اس کے بعد ہے آیت نمبر 120۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 40 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 40۔ اس آیت سے پہلے جو بیان کیا گیا ہے وہ چوری کا تذکرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما۔ چوری کا تذکرہ ہے، اور چوری کے بارے میں جو شریعت نے حد مقرر کیا ہے اس کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَى آخِرِ الْآیَةِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں، اصل مخاطب آپ ہیں، اور تبعاً ہر وہ مبلغ، ہر وہ داعی، ہر وہ مدرس، ہر وہ مربی ہے جو لوگوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو پہنچانے کی ذمہ داری کو قبول کرتا ہے کہ اے لوگو، اے دعات، اے خطبہ کرام، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ تمام لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ آسمان کا، زمین کا اور آسمان و زمین کے مابین پائی جانے والی تمام چیزوں کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے؟ اگر آپ لوگوں کو معلوم ہے تو آپ لوگوں کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ جب ساری چیزوں کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، وہی مدبر ہے، وہی حاکم ہے، وہی فعال لما یرید ہے، لہذا کوئی بھی کام وہ بغیر حکمت کے نہیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام حکمت سے مرتبط ہوتا ہے، یہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کا کام جب حکمت سے مربوط ہوتا ہے، مرتبط ہوتا ہے، حکمت سے پر ہوتا ہے، تو جو اللہ تعالیٰ نے چوری کی سزا مقرر کی ہے یہ بھی حکمت اور مصلحت سے بھرپور ہے۔ چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا دیکھنے میں لگتا ہے کہ بہت ہی کروڑتا پائی جا رہی ہے، بہت ہی تشدد پایا جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ تشدد نہیں بلکہ انسانیت اور سوسائٹی و معاشرہ کے لیے رحمت۔ کیسے رحمت ہے؟ جب چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا تمام جو دوسرے لوگ ہیں معاشرے میں، سوسائٹی میں، ان کو معلوم ہے کہ اگر ہم چوری کریں گے پکڑے جائیں گے تو ہاتھ کاٹا جائے گا، لہذا وہ لوگ چوری کرنے کی کبھی سوچیں گے بھی نہیں، کیونکہ ہر انسان کو اس کا اپنا ہاتھ بہت ہی عزیز اور پیارا ہوتا ہے۔ وہ نہیں سوچے گا کہ اپنے ہاتھ کو کٹوا کر کے معاشرے میں گھومے اور جو کوئی دیکھے سمجھ جائے کہ اس کا ہاتھ کٹا ہوا یعنی اس نے چوری کی تھی۔ لہذا جو اللہ تعالیٰ نے چوری کی سزا مرتب کی اس کی حکمت یہ ہے، جو لوگ زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں، چور ہیں، اچکے ہیں، لوگوں کے مال کو لوٹنے والے ہیں، لوگوں کے مال کو برباد کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں سے معاشرہ امن میں رہے، ایسے لوگوں سے معاشرہ اور سوسائٹی محفوظ رہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہت میں آسمان و زمین ہے، ملکیت میں آسمان و زمین ہے، تو وہ فیصلہ کرتا ہے کہ چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ حکمت اور عدل سے بھرپور ہے۔ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ۔
لہذا جو لوگ زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں، جو لوگ چوری کرنے والے، دوسروں کے مال کو ہڑپنے والے ہیں یا دوسروں کے مال پر بیجا تصرف کرنے والے ہیں، ظلماً اخذ کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی عذاب دے گا۔ چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا، حرابہ کی سزا قتل، یا پھر زمین سے شہر بدر کر دینا، یا پھر ہاتھ اور پیر کا کاٹ دینا۔ لیکن اس کے برعکس جو لوگ زمین میں اصلاح چاہتے ہیں، جو لوگ معاشرے میں امن چاہتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں ہے وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتے ہیں توبہ کی توفیق دیتے ہیں اور اس کے توبہ کو قبول کرتے ہیں، اس کی خطاؤں کو معاف کرتے ہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے، لہذا کسی کو اعتراض کا حق حاصل نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تئیں کہ چوری کی سزا کو شریعت نے ہاتھ کاٹنا کیوں مقرر کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ سے کوئی زیادہ قدرت رکھتا ہے تب تو وہ اعتراض کر سکتا ہے، جب اللہ تعالیٰ سے زیادہ قدرت رکھنے والی کوئی ذات نہیں ہے تو پھر اس ذات پہ اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے جو قدرت کاملہ رکھتی ہے۔ سمجھ میں آئی شباب؟ محل شاہد لہو ملک السماوات والارض۔ دوسری آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 120، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ملکیت میں آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، اور آسمان و زمین میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہی ہیں۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ اس آیت سے پہلے تذکرہ ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا کہ کیا آپ نے اپنے امتیوں کو، لوگوں کو حکم دیا تھا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے وہ لوگ آپ کو یا آپ کی والدہ کو معبود بنا لے، الہ بنا لے؟ کیونکہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین ہیں وہ لوگ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو الہ بنائے ہوئے ہیں، معبود بنائے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا انکار کریں گے، پھر اللہ تبارک و تعالی نے نصرانیوں یا پھر عیسائیوں کا جو دعویٰ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تئیں یا ان کی والدہ کے تئیں، اس دعوے کی تردید کے مناسبت سے اس آیت کا تذکرہ کیا ہے۔ لہذا کہا للہ ملک السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کا انکشاف کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنانے والوں کے سامنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے آسمان و زمین اور اسی کی بادشاہت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے مخلوقات کی یہ زمین اور آسمان ملکیت میں نہیں ہے، لہذا جو زمین و آسمان میں ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں ہیں، اسی کو قدرت کاملہ اور قدرت مطلقہ حاصل ہے۔ جتنی بھی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہیں اس زمین میں، چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو یا پھر ان کی والدہ ہوں حضرت مریم علیہ السلام، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت کے تحت ہیں، یعنی مملوک ہیں۔ لہذا جب مملوک ہیں تو کوئی بھی مملوک معبود نہیں ہو سکتا، مملوک کی عبادت نہیں کی جا سکتی، مملوک کو الہ نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ الہ کے لیے شرط ہے مالک ہونا، قدرت کاملہ ہونا، قدرت مطلقہ ہونا، اور قدرت کاملہ، قدرت مطلقہ، ملکیت تامہ یہ اللہ تبارک و تعالی ہی کے ساتھ مختص ہے، دنیا میں کسی انسان کے پاس نہیں ہے۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو آپ معبود نہیں بنا سکتے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کی عبادت نہیں کر سکتے۔ یہ ہو گئی سورہ مائدہ کی 2 آیتیں۔ اب آگے ہم منتقل ہوتے ہیں سورہ انعام میں۔ سورہ انعام میں کئی آیات وارد ہیں۔ سب سے پہلی آیت ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 73 اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انعام آیت نمبر 73 میں ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقِّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے کچھ افعال کا تذکرہ کیا ہے اور اپنی کچھ صفات کا تذکرہ کیا ہے، اپنی کبریائی اور عظمت کا بیان کیا ہے اس آیت میں کہ جو اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے عبادت کرنے کا کہ تم اس کو معبود بناؤ، اس اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کیا ہے؟ کہتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، آسمان و زمین کا وہ مالک ہے، آسمان و زمین کا مدبر ہے۔ اس کے بعد کہا بالحق، یعنی آسمان و زمین کی تدبیر اللہ تبارک و تعالی، آسمان و زمین کی تدبیر حق کے ساتھ مرتبط ہے، حق پر قائم ہے، عدل پر قائم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان و زمین یا آسمان و زمین میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ کچھ ناانصافی کرتا ہے۔ ساری چیزوں کو پیدا کیا اور پھر ساری چیزوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی عدل اور انصاف کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو صرف اور صرف عدل و انصاف کے ساتھ بنایا ہے، یعنی ہر ایک کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عدل و انصاف ہے، ہر ایک کام حکمت اور مصلحت سے بھرپور ہے۔ دوسری جگہ پہ سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ربنا ما خلقت هذا باطلا، یہ دعا ہے مومنین کی، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم آسمان دیکھ رہے ہیں، جو کائنات دیکھ رہے ہیں، جو زمین دیکھ رہے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں عبث نہیں پیدا کی گئی ہیں بلکہ حکمت اور مصلحت سے بھرپور ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قولہ الحق، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہی حق ہے۔ کن قولہ الحق وَلَهُ الْمُلْک، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے بادشاہت ہے۔ یوم ينفخ فی الصور، جب سور میں پھونکا جائے گا۔ یہاں بیان چل رہا ہے قیامت کا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی بادشاہت ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کو جاننے والا ہے، جو چیزیں حاضر ہیں ان کو جاننے والا ہے، وہی حکیم ہے اور وہی خبیر ہے۔ لہذا جو ذات ان تمام اوصاف سے متصف ہے، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا، ہر ایک مخلوق کے ساتھ انصاف کرنے والا، آسمان و زمین کو چلانے والا، آسمان و زمین کا مدبر مطلق، مالک کل، اللہ تبارک و تعالی ہر بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر بات حق پر مبنی ہو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کو جاننے والا ہو، حاضر کو جاننے والا ہو، وہی حکیم ہے، وہی خبیر ہے۔ تو جو ذات اتنی ساری صفات سے متصف ہے، کیا وہ ذات تنہا عبادت کے قابل نہیں ہے؟ اس لائق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے؟ بالکل اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں اگر وہ بھی انہی صفات سے متصف ہے تو عبادت کیجیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسری ذات ایسی نہیں ہے جو ان صفات سے متصف ہو سکے، کوئی آسمان و زمین کی تخلیق کرنے والا نہیں ہے، لہذا دوسروں کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ آیت میں محل شاہد خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور آسمان و زمین کے درمیان جو چیزیں پائی جاتی ہیں ان ساری چیزوں کو پیدا کیا۔ ہم کسی چیز کا جب ایجاد کرتے ہیں، انوینٹ کرتے ہیں، تو ہم مالک قرار دیے جاتے ہیں اس چیز کے۔ جب اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو پیدا کر رہا ہے، آسمان و زمین کے مابین جتنی چیزیں ہیں ساری چیزوں کی تخلیق وہی کر رہا ہے، تو کیا وہ ان چیزوں کا مالک نہیں ہے؟ آسمان و زمین کا مالک نہیں ہے؟ آسمان و زمین کے اندر جو چیزیں پائی جا رہی ہیں کیا اس کا مالک نہیں ہے؟ ہم اگر کوئی چیز ایجاد کر دیتے ہیں، کوئی چیز بنا دیتے ہیں، تو اس کی کاپی رائٹ ہمارے پاس محفوظ ہوتی ہے، ہم اس کے مالک ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم مالک تصور نہیں کرتے۔ گرچہ ہم اپنے قول سے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مالک ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے، ہم مملوک ہیں، جتنی چیزیں ہیں سب مملوک ہیں، تو ہم اس میں تصرف کیسے کریں گے؟ اپنی رائے سے کریں گے، اپنی خیال سے کریں گے، اپنی ثواب دید سے کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ جب ہم مملوک ہیں اور ساری چیزیں مملوک ہیں
تو جیسا مالک ہم کو حکم دے گا ہمیں ویسے ہی تصرف کرنا ہوگا۔ سمجھ گئے شباب؟ سورہ انعام کی دوسری آیت ہے، آیت نمبر 151۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 151۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان مشرکین کو بلا لیجیے، بلائیے، یہ مشرکین جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بلائیے ان لوگوں کو، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیتا ہے، نعمتیں مہیا کرتا ہے، نعمتیں عطا کرتا ہے، ان نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوسرے بندوں کو محروم رکھتے ہیں، اپنے اولاد کو قتل کرتے ہیں، جس چیز کو چاہتے ہیں حلال سمجھتے ہیں، جس چیز کو چاہتے ہیں حرام کر لیتے ہیں، شیطانی وسوسوں میں اور اپنے نفس کے وسوسوں کے چکر میں پڑ کر کے یہ لوگ یہ سارے کام کرتے ہیں۔ لہذا ان لوگوں کو بلائیے اور کہیے اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں ان چیزوں کی خبر دے رہا ہوں جو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے، یعنی اس میں تمہارے نفس کی کوئی بات نہیں ہوگی، شیطانی وسوسے کی بات نہیں ہوگی کہ جو چیز شیطان تمہارے لیے مزین کر دے، اچھا بنا دے، تم کہو کہ یہ حلال ہے، اور جو چیز شیطان تمہارے لیے خراب کر دے، اس میں قباحت تمہیں نظر آنے لگے تو تم کہہ دو کہ یہ حرام ہے۔ لہذا تحلیل اور تحریم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف منسوب ہے، وہی حلال کرے گا، وہی حرام کرے گا، خواہ ہماری نفس اس حرام کی ہوئی چیز کو محبوب سمجھے یا حرام کی ہوئی چیز کو حلال کی ہوئی چیز کو مکروہ سمجھے یا حرام کی ہوئی چیز کو محبوب سمجھے۔ جہاد کے بارے میں، قتال کے بارے میں ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم کتب علیکم القتال، جہاد تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے، لیکن تم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قتال کو ناپسند کرتے ہیں، جہاد کو ناپسند کرتے ہیں، لیکن تمہارے پسند اور ناپسند کا کوئی عمل دخل نہیں ہے تحلیل اور تحریم میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری طبیعت اور تمہاری نیچر کے بارے میں تم سے زیادہ جانتے ہیں، لہذا وہ تمہارے حق میں فیصلہ کریں گے کہ کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے۔ اب اگر شریعت کا عمل دخل نہ ہو تحلیل اور تحریم میں تو بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز بری ہے، اگر اس کا فیصلہ انسان کرنے لگے، سوسائٹی، معاشرہ اور سماج کرنے لگے، تب تو پورا سسٹم ہی خراب ہو جائے گا۔ اس کی ایک مثال دیتے ہیں، جیسے اپنے یہاں جو مسلم گھرانے یا جو باعزت گھرانے، ان کی جب عورتیں گھر سے باہر نکلتی ہیں تو پردہ کرتی ہیں، چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، پردہ کرتی ہیں۔ ماڈرن لوگوں کو چھوڑ دیجئے جو ننگے اور برہنہ ہو کر کے گھومتے ہیں، ایسے لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، جن کے اندر اپنے دھرم کے تئیں کچھ محبت ہے۔ اگر وہ مسلم عورتیں ہیں برقع پہن کر کے نکلتی ہیں، اور ہمارے معاشرے میں جب ہم دیکھتے ہیں کسی مسلم خاتون کو برقع پہن کر کے نکلتے ہوئے، ہم اسے اچھا سمجھتے ہیں کہ اچھے گھرانے کی عورت ہے، بذات خود اپنا شریف۔ ایسے ہی کوئی بھی ہندو لیڈی ہے، جب وہ گھونگھٹ اپنے چہرے پہ ڈال کر کے چلتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے یہاں پردے کا رواج، ہم اسے بہتر سمجھتے ہیں۔ لیکن یہی چیز جس کو ہم یہاں پہ بہتر سمجھ رہے ہیں، پردہ کرنا، ایک ایسی بھی سوسائٹی ہے جو پردے کو بہتر نہیں سمجھتی ہے۔ لہذا ہم ننگی عورتوں کو، برہنہ عورتوں کو، یا پھر ایسی عورتیں جو ماڈرنائزیشن یا پھر
जदीदियत को अपनाने की खातिर अपने सारे लिबास उतार करके चलती हैं, ऐसी औरतों को हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो मुआशरा है, जो समाज है, बहुत ही गलत मानता है। लेकिन एक दूसरी सोसाइटी, दूसरा समाज है जो ऐसी औरतों को तरक्की याफ्ता औरतों में शुमार करता है, कहता है कि यह औरतों की आज़ादी है, लिहाजा अब कौन, हम सही हैं कि वो सही हैं, हमारी थ्योरी, हमारा नज़रिया सही है कि जो हमारे मुखालिफिन हैं उनका नज़रिया, उनकी थ्योरी सही है। लिहाजा किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई इंसान के फ़िक्र पर नहीं छोड़ी जा सकती, इंसानी समाज पर नहीं छोड़ी जा सकती। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा अतलु मा हर्रमा रब्बुकुम अलैकुम, उन चीज़ों के बारे में ख़बर दे रहा हूँ जो तुम्हारे रब ने तुम्हारे ऊपर हराम किया है। कौन सी चीज़ें हराम की हैं? अल्लाह तुशरिकू बिही शैअन, अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक मत करो, इबादत में अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक मत करो, रुबूबियत में किसी को शरीक मत करो, अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा और सिफात में किसी को शरीक मत करो, खालिक को मखलूक के मुशाबिह करार मत दो, वबिल वालिदैनि इहसाना, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, वला तक़तुलू औलादकुम मिन इमलाक़, फ़क्र के डर से, भुखमरी के डर से अपने बच्चों को कत्ल मत करो। फ़क्र और भुखमरी के डर के सबब अपने बच्चों को कत्ल करना ये तुम्हारे रब ने तुम्हारे ऊपर हराम करार दिया। अब आगे फरमाते हैं नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, लिहाजा भुखमरी और फ़क्र के डर की वजह से अपने बच्चों को अगर कत्ल करते हो तो ये जान लो कि जिस तरह से हम तुम्हें रोज़ी दे रहे हैं उसी तरीके से उस बच्चे को भी रोज़ी देंगे जिसको तुम भुखमरी और फ़क्र की वजह से, गरीबी के डर की वजह से कत्ल करने जा रहे हो। क्या तुम आज बड़े हो गए हो, तुम्हारे अंदर पैसा कमाने की ताकत आ गई है, तुम अपनी रोज़ी खुद कमाते हो, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुम अपनी रोज़ी कमा सकते हो, अपने खाने पीने का बंदोबस्त कर सकते हो? नहीं, नहनु नर्ज़ुकुकुम, हम तुमको रोज़ी देते हैं, तुम्हारे लिए रोज़ी के वसाइल मुहैया करते हैं, रोज़ी के वसाइल फराहम करते हैं, जिसको अख्तियार करके तुम 2 वक्त की रोटी कमाते हो। लिहाजा जिस तरह से हम तुम्हें रोज़ी दे रहे हैं उसी तरीके से उन बच्चों को भी रोज़ी देंगे जिनको तुम फ़क्र के डर की वजह से, भुखमरी के डर की वजह से कत्ल कर दे रहे हो। यहाँ पे महल्ले शाहिद क्या है? नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, यानी रिस्क का मालिक अल्लाह तबारक व तआला है, ख्वाह वो बच्चों को रिस्क मुहैया करना हो या फिर जो बालिग हैं, जो जवान हैं, जो नौजवान हैं, उनके लिए रिस्क के दरवाज़े खोलने हों। लिहाजा जब अल्लाह तबारक व तआला ही सारे लोगों का राज़िक़ है, सारे लोगों को रिस्क वही देता है, तो फिर हम लोग अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुकम्मल तौर पर पाबंद हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।